اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سامعین ناظرین، آج کا لائیو پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ آزاد امیدوار جو کہ ڈنمارک میں 24 تاریخ کو پارلیمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، راشد علی ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ راشد، ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم راجد صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو۔ راشد، الیکشن آ گئے ہیں، موسم بھی بہت اچھا ہے، آج کل دھوپ نکلتی ہے اور آپ لوگوں کو ظاہر ہے کام بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹ تو وغیرہ سارے لگ گئے ہیں اور آپ کو اچھا موقع لگا، رمضان کا مہینہ تھا، کمپین کرنے کا بھی موقع ملا۔ تو راشد، کمپین کہاں تک پہنچی ہے؟ جی راجد صاحب، الحمدللہ، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ موسم بھی اچھا ہے اور رمضان کا مہینہ بھی ہے اور برکتیں بھی ہیں، اور ہم تراویح میں بھی جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں افطاریاں بھی باہر کرتے ہیں، تو وہ الحمدللہ بڑا اچھا موقع ہے اور بڑا اچھی کیمپین جا رہی ہے۔ میں آپ کو کل سے اور آج تک میں صحیح طرح سو نہیں سکا کیمپین کی وجہ کر کے، رات کو میں 2-3 بجے تک سوچتا رہا ہوں اللہ خیر کہ کرے، کیا ہو ہماری، گیا؟ آپ نے تو ابھی 2 دن پہلے افطاری کروائی ہے۔ ہاں جی بالکل افطاری کروائی ہے، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن اب کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس کو لے کے مجھے انتہائی قسم کا افسوس اور دکھ ہو رہا ہے۔ ہم جو یہ بات ابھی ہوئی ہے، اس بات کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور جو ہماری کمیونٹی کے جو بڑے بڑے، جو بہت عزت دار اور جن کی میں خود بھی عزت کرتا ہوں، وہ ہماری جو پارٹی کے جو ہماری پوری کمیونٹی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور جن سے میری بڑی پیار محبت بھی ہے، وہ دعائیں بھی دیتے ہیں، وہ اس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جس پارٹی نے ایک نیا بڑے فوج بڑے دیا تھا۔ لوگوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بڑے لیڈر؟ نہیں، بڑے لیڈر، وہ لیڈروں کو چلانے والے لوگ ہیں ہماری پاکستانی کمیونٹی کے، وہ ہم سب کو چلانے والے وہی ہیں پاکستان میں، جو بڑے بڑے ہمارے انکلز ہیں، وہ جو ہے وہ الچینچی کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑا کھلا اعلان کیا کہ جی ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس دفعہ، کیونکہ اس کے اندر آنے کا چانس ہے، لیکن انہوں نے اس پہ پیپر ورک ہی نہیں کیا کہ وہ جس پارٹی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، جس پارٹی کو وہ اپنا ووٹ دینے جا رہے ہیں، وہ پارٹی ہے استغفر اللہ، جس نے قرآن جلانے کے لیے حق میں ووٹ دیے ہے۔ تو یہ ہر بندہ جا کے پڑھ سکتا ہے کہ الچینچیو نے جا کے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن جلانے کی اجازت ہو۔ 2021 کے اندر بھی جب فری کارنر، جو میری ایکس جو پارٹی میری ہے اور جو میرے ایکس جو میں لیڈر ہے سکندر صدیق، وہ پہلا بندہ تھا پاکستانی اور مسلمان جس نے کہا تھا 2021 کے اندر کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کی برمتی مت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ قانون بنے۔ تو اس وقت بھی الٹرنیٹیو نے کہا تھا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوگا، اور یہی وجہ تھی کہ سکندر صدیق نے اس ٹائم پہ جو الٹرنیٹیو کو چھوڑنے کی بات کی تھی۔ خیر یہ تو لانگ سٹوری ہے۔ تو اس وقت بھی اس پارٹی نے کہا تھا نہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ قرآن جلانے کی اجازت ہو، کیونکہ ڈنمارک میں آزادی ہے، اور اس سے تو کتنا فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ اب دوبارہ جو الچینچیو جو پارٹی ہے، اس نے پھر دوبارہ یہی اس کی جو لیڈر ہے، اس نے لکھا ہے اپنے اس میں جا کے کینڈیڈیٹ چیس کے اوپر، کیونکہ میں اپنا جو ٹیسٹ کر رہا تھا تو میں نے جا کے دیکھا کہ باقی لوگوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ جب میں نے جا کے اس پہ دیکھا تو اس نے تو کھلم کھلا لکھا ہوا ہے کہ جی ہم تو پوری چاہتے ہیں کہ جو نا قرآن پاک جلانے کی اجازت ہو۔ تو پھر میں نے سوچا، میں نے کہا جی میں لاسٹ ٹائم چند دنوں سے ریڈیو پہ آ رہا ہوں، تو ہمارے جتنے بھی جو عزت دار بڑے انکل ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں کسی کو پرسنل اٹیک نہیں کر رہا یہ، لیکن یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ جو بندہ اس پارٹی راشد، کو ذرا اس کی سپورٹ کرے گا۔ وضاحت کر دیں، جو آپ قرآن جلانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کس پارٹی کی الٹرنیٹیو کی آپ بات کریں؟ اس کی تھوڑا کھل کے بات کریں۔ ہاں جی، یہ وہی پارٹی ہے جو کہ قاسم نذیر صاحب جس پارٹی سے الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ الٹرنیٹیو پارٹی ہے۔ اس کی لیڈر نے کہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک جلانے کی اللہ معاف کر اجازت دیں، یعنی کہ جو لوگ قاسم نذیر صاحب کی پارٹی کو ووٹ دیں گے، ان کو ووٹ دیں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جب میں فری کارنر کے ساتھ تھا، جو کچھ بھی میں کرتا تھا وہ میرا سارا کرتا رہتا لیڈر تھا، اور جو آپ کا لیڈر کہے گا وہی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی کینڈیڈیٹ میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ جا کے چیزوں کو چینج کر سکے۔ اور جب ایک پارٹی لیڈر نے اتنا کھلم کھلا لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ جتنے مسلمانوں کے اوپر وہ جوتی مار رہے ہیں کہ بھئی آپ جس طرح مرضی کریں، آپ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، ہم پھر بھی آپ کو قرآن جلانے کی یاد دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو غاسوس فیلودین ہے، وہ قرآن جلاتا تھا، تو اس میں اور ہم میں اللہ معاف کرے کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ وہ جا کے پریکٹیکلی قرآن پاک جلاتا تھا۔ ہم ان پارٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو قرآن پاک جلانے کی پھیلودن کو اجازت دیں گے۔ پچھلے یہ قانون صرف گورنمنٹ نے اس لیے بنایا تھا، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سویڈن کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، یورپ کے اندر سویڈن کو اجازت نہیں دے رہے تھے ترکی والے۔ پھر ترکی والوں نے کہا کہ اگر آپ یہ قانون بنائیں گے، قرآن پاک عزت کریں گے تو ہم اجازت دیں گے۔ تو گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس کو 3 سال کے ٹینیور کے اندر اس کو رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ 3 سال بعد ہم دوبارہ اس سے بات کریں گے
قانون چینج کرنے کی، تو وہ ٹینیور ابھی کچھ عرصے بعد پورا ہو جائے گا۔ یہ قانون بنا ہوا ہے، میں کلیئر کر دوں، لیکن اس کے اندر شک یہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے، ڈینش گورنمنٹ نے، کہ ہم اس کو 2 سے 3 سال کے لیے تقریباً جو ہے نا اس کو ہم قانون بنا دیتے ہیں تاکہ آپ قرآن پاک نہ جلیں۔ اور اس قانون بنانے کا یہ ہوا کہ کسی نے ہمت بھی نہیں کی، نہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا کہ وہ قرآن پاک کی بےحرمتی کرے یا اس کو جلانے کی بات کرے، کیونکہ اس سے پہلے تو پھیلو اوپن چلاتا رہا نا اللہ معاف کرے قرآن پاک، اور ابھی دوبارہ الٹرنیٹو اور قاسم عزیز صاحب کی پارٹی نے اجازت دی ہوئی ہے ان کو، اجازت تو دی ہے، لیکن وہ اس کو کہہ دیں کہ جی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ بھی اللہ معاف کرے اس پارٹی کو سپورٹ دیں گے، وہ میں میری اور کسی کے ساتھ پرسنلی جنگ نہیں ہے، میں ابھی روزے میں ہوں، مجھے کسی کی الحمدللہ کمی ہے، اور جو لوگ مجھے پیار کرتے ہیں، جو نہیں بھی کرتے، میں ان کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن بات یہ اس بات کا ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاکستانی جتنے بڑے انکلز ہیں انہوں نے اوپن سپورٹ کا اعلان کیا ہے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جہاں جہاں جو ایک ایک بندہ، عورت، آدمی، بچہ اس کو ووٹ دے رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ قرآن جلانے کی میں آپ شامل ہیں سارے۔ میں کسی پہ کوئی فتویٰ لگانے والا، میری نہ اتنی ہے کہ میں کسی پہ فتویٰ لگاؤں، لیکن مجھے ساری رات نیند نہیں آ سکی ابھی تک جب سے میں نے آپ سے آپ کے بات کی تھی۔ پاس کوئی ثبوت ہے؟ میرے پاس بالکل ثبوت ہے، اور یہ جب آپ وہ ڈی آر کے کینڈیڈیٹ 6 کے اندر سوال آتے ہیں، آپ نے سوالوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، میں نے وہاں جا کے دیکھا، تو اس کی تصویر بھی میں آپ کو جو نا ابھی کھینچ کے جو ہے وہ بھیج دیتا ہوں، ہر بندہ جا کے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب لیٹ سپوز کریں کہ اگر سکندر صاحب کہتے ہیں جی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کوئی بھی وہ کام کرنا چاہ رہے پارٹی میں، اور میں کہوں جی میں تو یہ کام نہیں چاہتا، تو میری ایز اے کینڈیڈیٹ اتنی پاور نہیں ہوتی کہ میں پارٹی لیڈر کو چینج کر دوں، تو یہ تو اگر میں کہوں گا جی کہ میں وہ چینج تو چیز جا کے کر پارٹی دوں گا، لیڈر کہہ رہی ہے نا، لیکن کینڈیڈیٹ تو نہیں کہہ رہا۔ لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بات یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ کو 20,000 ووٹ نہیں لے کے اندر آ سکتا، جب ایک کینڈیڈیٹ 20,000 ووٹ اندر لے کے آ سکے تو پھر اس کی پاور ہوتی ہے، جیسے کہ میں آزاد امیدوار کھڑا ہوں نا، اگر مجھے لیٹ سپوز 20-21,000 ووٹ ملتے ہیں، پھر میں اپنی مرضی سے چیزیں کر سکتا ہوں، لیکن جب تک آپ پارٹی کے اندر ہوتے ہو، آپ نے اس پہ سائن کیا ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو جی میں ایگری نہیں کرتا، لیکن اس سے فرق پڑتا نہیں ہے، کیونکہ سارے ووٹ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کو نہیں جاتے، وہ ووٹ ایکچولی پارٹی کو نہ جاتے ہیں۔ یہ جیسے ایک نارمل سی بات ہے، جب آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ ایز اے امپلائر کوئی بھی بات کریں، آپ کہیں جی میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن جب تک آپ اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں، آپ اس کے پارٹ آف دا کمپنی ہیں، اٹس اے ویری سمپل رول، تو اس کو تو آپ چینج ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بس مجھے یہ بات آگے تک پہنچانی تھی کہ جو لوگ بھی ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ دے رہی ہیں۔ ہاں اگر کسی اور طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم مسلمان لوگوں کو کام نہیں دیں گے یا باہر نکالیں گے، وہ اور بات ہے، وہ تو بہت ساری پارٹی کرتی ہے، لیکن اس بارے میں یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کا تو ساری زندگی ازالہ نہیں آپ کر سکتے، کیونکہ ووٹ اور پالیٹکس یہ آنی جانی چیزیں ہیں، آج ایک بندے کو ووٹ ہے، کل دوسرے بندے کو ووٹ ہے، یہ تو اللہ کی جس کو عزت دے دے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پیپر ورک کر کے ووٹ دینا چاہیے کہ ہاں بھائی اب جو میں اس پارٹی کو ووٹ دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں قرآن جلانے میں ساتھ کھڑا ہوں۔ دیکھیں نا اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو اگر آپ شراب بیچتے ہیں، یہ لانے والا، لے جانے والا، کھلانے والا، راستہ بتانے والا سب شامل ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہی حساب ہے کہ جو بندہ اس کو سپورٹ بھی کرے گا، چاہے اس کی افطاری بھی کروائے، لیٹ سپوز اللہ معاف کرے، تو وہ ڈائریکٹ آپ پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بورڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کا اپنا سائن نہیں، اس کے بورڈ کے اوپر الٹرنیٹو کا سائن ہے، اور جب تک جیسے میں آزاد امیدوار ہوں نا، اب فریق نے کچھ بھی کرے نا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے میں نے پارٹی کو چھوڑ کے اکیلا کھڑا ہوا، جو کہ انتہائی ناممکن کام ہے، تو میں نے کہا کہ جو نا میں اکیلا کھڑا ہوں گا، اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے، اور جو مجھے پیار کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھائی میں پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ میں کسی اس قسم کی پارٹی میں نہیں کھڑا ہوا جو کہ کہہ دے کہ قرآن جلاؤ، مجھے آئی وڈ ریدر کہ میں اندر نہ الیکٹ ہوں، لیکن کسی ایسی پارٹی میں نہ جاؤں جو ایسے قانون بنا رہے ہیں، پھر تو فائدہ نہیں اندر جانے کا، پھر تو ہمارا راشد کسی علی، قسم کا یہ ایک فائدہ نہیں ہے۔ انفارمیشن آپ دے رہے ہیں، یہ کس طرح طریقہ ہوتا ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کس طرح کسی چیز کو چیک کیا جاتا ہے؟ کیوں جا کے کینڈیڈیٹ یہ چیزیں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں پارٹیز کے، وہ جا کے جو نا وہ کینڈیڈیٹ اپنے سوالوں کے جواب دیتے ہیں ساری پارٹیز کے لیڈر، تاکہ جب لوگوں نے ووٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ جا کے کینڈیڈیٹ جو نا ٹیسٹ جا کے کرتے ہیں کہ جی میری کس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہولڈنگاں ملتی ہیں، میری کس کے ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں ملتی ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، تو جب آپ وہ فل کر دیتے ہیں تو اس میں مختلف سوال ہوتے ہیں، جیسے مختلف پارٹی نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جی آپ جو ہے نا وہ مل سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے وہاں سے لوگ لے کے ہیں آبس خاف، اس طرح کے مختلف سوال ہوتے ہیں، اس سوالوں کے جواب پہ جا کے انہوں نے سب بہت کلیئر بات کی ہے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اسلام کو خاص قسم کی پیورٹی ہم نہیں دینا چاہتے، کوئی اسلام کی خاص چیز نہیں ہے،
تو وہ میں آپ کو جو ہے وہ میں آپ کو سینڈ بھی کر سکتا ہوں، وہ ہر بندہ جا کے دے سکتا ہے، وہ کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے، وہ اوپن بات ہے۔ اس لیے مجھے بڑا جھٹکا لگا کہ یہ اتنی اوپن بات ہے اور کسی نے اس پہ ورک ہی نہیں کیا کہ بھی آپ کس کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ تو جب تک پارٹی کا نام ایک بندے کے بورڈ پہ لگا ہوا ہے، وہ آپ پارٹی کو ہی ووٹ دے رہے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ بات کو ادھر سے گھمائیں یا ادھر سے گھمائیں، ہر بندے نے دیکھیں جی اپنی قبر میں جانا ہے، یہ میرا فرض بنتا تھا۔ اور کیونکہ رات اتنی ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کیسے بتاؤں۔ ہاں، وہ میرا بتانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے ووٹ توڑنا، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ میرا ایز اے مسلمان فرض بنتا ہے کہ، اور وہ اس لیے فرض بنتا ہے، اگر کوئی گورا ہوتا نا میں اس کو نہ بتاتا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے بات کی کہ جی یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے، بندہ اندر آ سکتا ہے، بندہ وہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جی بات سنیں، جہاں آپ کو مناسب لگتا ہے آپ وہاں ووٹ دیں، آپ اپنا پیپر ورک کر لیں۔ اور حقیقت بات ہے، میں نے بھی تب تو جا کے اپنے کینڈیڈیٹ چیس کو بھرا نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے اس کو بھرا جا کر، میں جا کے دیکھا پارٹیوں کو، میں نے کہا اس پارٹی کے اندر اور میرے فرق اور کیا کہتے ہیں جو ایس ایف پارٹی ہے اس میں فرق کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایس ایف پارٹی ہے جو کہ قریب کے وہ پارٹی ہے، غیقین کی پارٹی ہے، اور الچینچو بھی یہ کہہ رہے ہیں، اس میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ یہ تو آپ ڈائریکٹ جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو بالکل جلائیں، آپ آزادی دیں۔ اور ان ساری جو کڑیاں ملتی ہیں، آپ دیکھیں جو مورن مسٹرس ملتا ہے، جو ڈی ایف ہے، وہ قرآن جلانے کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس نے صاحب آج پھر کہا، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہزاروں کے حساب سے جو ہے نا وہ جو لوگوں کے پاس ورک پرمنٹ ہے ان کو ختم کر کے واپس بھیجیں۔ اب تو وہ کرمنل کی بات بھی نہیں کرتے، وہ بات یہ کرتے ہیں کہ جی اب بس مسلمانوں کو باہر نکالو۔ اور اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو یہ اللہ معاف کر دوبارہ قرآن چلانا شروع کرتے ہیں تو لوگ تو پھر اگریسو ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو یہ ہیلی بک ہے۔ یہ چیزیں ووٹ آنا، ووٹ جانا، پارلیمنٹ کا بننا، اس سے اتنا کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے لیے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو کتاب کے اوپر ہم چل رہے ہیں زندگی، آپ اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں، تو یہ ہر بندے کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے واسطے آپ جو ہے نا اس پہ سوچ سمجھ کے، صرف یہ نہیں کہ جی میں نے وعدہ کر لیا، اللہ معاف کرے آپ نے وعدہ کیا کہ قرآن جانے کا وعدہ کیا، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اور جب گورنمنٹ ابھی پھر کہہ دیا کہ جی ہم اس کو دوبارہ ری اوپن کریں گے، اور جب ری اوپن کرنے کے لیے ان کو پارٹیز کے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، اچھا نیچے وہ پارٹی ہے جو کہ ذرا ونسا کی طرف ہے، ذرا کے بعد آتی ہے، لیکن الچینچو جب یہ بات کر رہی پیچھے تو پھر کوئی رہ ہی نہیں جاتا، پھر تو ان کو نمبرز کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس جتنے زیادہ نمبرز ہوں گے اتنی جلدی وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ جا کے قانون کو چینج کریں گے۔ اور جب وہ قانون کو چینج کر دیں گے تو دوبارہ قانون کس نے لے کے آنا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ تر آواز اٹھانے والا سکندر صدیق ہی ہمیشہ رہا ہے جس نے اوپن آواز اٹھائی ہے، حالانکہ لوگوں نے اس کو ووٹ کم بھی دی ہیں، لیکن ہمیشہ اس نے سیٹ بھی نکال لی ہے۔ اس کو اتنے ووٹ نہیں ملے۔ میں اس کی تعریف اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ میرا ایکس پارٹی لیڈر ہے، اب میں کھل کے سب کے بارے میں بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن جب سے وہ بندہ یہاں سے نکلا ہے، یعنی کہ اسمبلی میں وہ نہیں آئے ہیں، اللہ کا شکر ابھی تک تو کمون میں ہیں اور اللہ کرے ان کی سیٹ رہے، تو کوئی آواز ہمارے بارے میں اٹھانے والا نہیں جو کھل کے بات بولے۔ ہر بندہ دبک چھپک کے پیچھے رہ کے فیس بک پہ لکھ دیتا ہے، ادھر لکھ دیتا ہے، کوئی بندہ میڈیا میں آگے نہیں بولتا، کوئی بندہ نہیں کہتا کہ بھائی تم لوگ مسلمانوں کو نکالنے کی کیوں بات کر رہے ہو۔ آپ دیکھیں کہ وہ اس قدر ہم لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ میں نے صرف فیس بک پہ چھوٹی چھوٹی ڈکی چھپی ویڈیو دیکھی ہیں کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے اسکارف نہ اتارو، یہ نہ اتارو۔ میں نے کوئی دیکھا کہ جو ہمارے جو پارلیمنٹرین جو مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے جو ڈینش بھی ہیں مختلف پارٹیز کے، چاہے انیس لسٹ میں ہو چاہے کوئی بھی ہو، کوئی کھلے عام جا کے یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ ان کے بارے میں بات نہ کرو، اس لیے کیونکہ ہم لوگ کو اپنا پیپر ورک ہی نہیں کیا ہوتا، بس ہم اپنا پیپر ورک کیے بغیر کسی بھی بندے کو سپورٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے دوسرے بندے کو نیچے گرانا ہوتا ہے۔ تو یہ بار آج کا پیغام میری طرف سے یہی تھا کہ جی آپ رمضان کا مہینہ ہے، آپ راشد، قرآن آپ پاک نے پڑھیں۔ بات کی، بڑی بریکنگ نیوز ہے آپ کو، اگر یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں درست ہے تو یہ بریکنگ نیوز ہے۔ تو راشد، یہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں غیر ملکی یا دوسرے پارٹیوں سے الیکشن لڑتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے پارٹیوں کے منشور کے متعلق؟ سر ان کو ہر بندے کو پارٹی کے منشور پتہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ کھل کے سامنے نہیں آتے، بات نہیں کرتے۔ ہمیں بھی اپنی پارٹیوں کا پتہ تھا، اور ہر بندے کو اپنی پارٹی کا منشور پتہ ہوتا ہے، وہ بات کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی نا کہ جو پارٹی لیڈر اکیلے تو خود کچھ نہیں کر سکتا نا، پارٹی لیڈر تو بیٹھ کے میٹنگز کرتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے۔ پھر جو بندے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ادھر الیکشن نہیں لڑ رہے۔ جی کیوں الیکشن نہیں لڑ رہے؟ کیونکہ جی پارٹی کا جو منشور یہ ہے اس پہ ہم ایگری نہیں کرتے، اور ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کس گریٹ لیول کا آپ، کس لیول کا آپ کا جو ہے نا وہ آپ اسے جو ہے نا وہ ایگری نہیں کرتے۔ لیکن اگر کسی بندے کو پتا ہو کہ جی یہ تو قرآن چلانے کی بات میری پارٹی لیڈر کر رہی ہے، پارٹی لیڈر آپ کی پارٹی کا باپ ہوتا ہے نا، اگر آپ کا باپ گھر کا باپ کہہ دے کہ جی ہم نے کسی کے خاندان کے پاس نہیں جانا، تو آپ چلے بھی جائیں، تو پھر وہ چیز نہیں رہتی۔ آپ کے پارٹی لیڈر نہ کی تو اس چیزوں میں کو کوئی آپ قانونی ہمیشہ ہیچ ساتھ تو دیتے ہیں۔ نہیں ہے نا، بندہ الیکشن تو لڑ سکتا ہے نا۔ نہیں الیکشن لڑنے کا
प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इलेक्शन लड़ सकता है इंसान, लेकिन आप देखें ना कि आप इलेक्शन लड़ किस बेस पे रहे हैं। बात अगर हो ना मुसलमानों की कि जी मुसलमानों की ये है, मस्जिदों को ये है, अब आप अपनी हेली बुक के बारे में खड़े होकर कह रहे हैं, यानी कि इससे अगेन मैं आपको ये कहूंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद क्या कह रहे हैं कि जी मैं तो इससे एग्री नहीं हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं 5 वक्त नमाजी हूँ, लेकिन मैं फिर भी जाके उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ जो कुरान जला रही है। तो फिर इसमें कोई ज्यादा फर्क रह नहीं जाता। इसमें ये फर्क है, आप ढके छुपे अल्फाज में जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को आप कह रहे हैं कि जी ऐसे 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 है, लेकिन आपके ऊपर पार्टी का बोर्ड तो वही लगाया हुआ है, आप फ्लायर्स वही बांट रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके फ्लायर्स पे ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपकी पार्टी का तो मंशूर ही यही है। जब आपकी पार्टी का मंशूर यही है तो आप उसको डिनाई कर ही नहीं सकते। अगर आप डिनाई करेंगे तो आप डबल संस्कृत व्यायाम kayıtır विस्मन सी अभी मुस्लिम, अगर हम अपने मुसलमान कहते हैं तो अंकल को जो ना लिमिट्स होती है हर चीज की। आप लिमिट्स में जाके काम कर सकते हैं। जब आप लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं फिर आपको लोगों को बताना पड़ता है कि जी आप मुझे वोट दे रहे हैं, इस वोट के पीछे ये बात छुपी हुई है। और बजाय कि लोगों को इलेक्शन के बाद पता चले, उनको पहले पता होना चाहिए सबको कि जी ये देखें ये बात है, क्या आप इससे एग्री करते हैं? अगर मैं उस पार्टी में हूँ और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मेरा अल्लाह को मुझे जान देनी है, उनको पता होना चाहिए कि वो बंदा किसको सपोर्ट कर रहा है। मैं जाके बताऊंगी कि मेरी पार्टी का ये मशहूर है, मेरी पार्टी ये कह रही है। अगर कोई रेगुलर बात हो तो और बात है, लेकिन जब हमारी कुरान जलाने की बात हो रही है तो फिर जो गासूस फलेतन में और हम सब में अल्लाह माफ में कोई फर्क नहीं रह जाता। फर्क ये है कि वो प्रैक्टिकल जाके कुरान जलाता है, और जो हम जो है ना वो थ्योरेटिकल जाके जो ना एज अ थ्योरी हम जाके जो ना वोट दे रहे हैं। हाँ भी इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। और इतनी खुल्लम खुल्लम इजाजत मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है कि किसी को इस बात में पता ना हो। ये मैं ही क्यों बता रहा हूँ बात आके, क्योंकि मेरे से बहुत ज़हीन लोग जो है वो पहले इलेक्शन जो है ना वो हम लोगों को लड़वा चुके हैं। बाकी सिकंदर भाई को सपोर्ट करने वाले हैं, कासिम को सपोर्ट, नदीम फारूक, सब भाइयों को सपोर्ट करने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है उनको इस बात का पता ही ना हो, जो कि हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो नमाजी हैं और इस्लाम की बहुत वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस बारे में उनको इस बारे में पता होना चाहिए कि वो किधर वोट डालने जा रहे हैं, ताकि बाद में वो अपने आप को जिम्मेदारी ना करें, सारी जिंदगी चलिए अपने आप को राशिद, सुकून में करें। आपकी बात आ गई तो और इसके अलावा कोई आप बात कहना चाहें? बस मैं यही बात कहना चाहूंगा कि मैं अभी तक थोड़े से मैं झटके में हूँ। झटके में इसलिए हूँ कि वो जैसे मैंने पहले 10,000 दफा आपको भी बता चुका हूँ कि हमारे जितने जो हमारे बड़े बड़े अंकल्स हैं, जो समझदार अंकल्स हैं, माशाल्लाह उम्र वाले, एजेस वाले, तजर्बाकार, उन्होंने बड़ा ओपन मुझे आगे कहा था कि जी हम इस पार्टी को, कासिम को सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप देर से आए हैं या जो भी रीजन हो सकता है, हमने वादा कर लिया। तो मेरा ये पूरा ख्याल था कि उन्होंने पेपर वर्क किया, उनको पता है कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब मैंने कल रात को वो पढ़ा तो मैं तो रात 2-3 बजे जागता हूँ। मैंने कहा यार ये तो बड़ी ही ज्यादती की बात है। अगर उनको पता ही ना हो इस बात का, तो मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि हर बंदा एक दूसरे को बताए जाके कि जी आप जिसको सपोर्ट करना चाहते हैं करें। लेकिन आपको पता हो, जैसे बाजार में वो चीज ले जाते हैं, आप देखते हैं कि भाई आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप क्या चीज ले रहे हैं, क्योंकि आपका एक स्टेम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आप जो ना राइट विंग को जो ना पावर दे रहे हैं, और अगर आप वोट डालेंगे तो वोट आप कहाँ डाल रहे हैं। आप ये ना सोचें कि जी वोट जाया होगा, क्योंकि कभी भी कोई वोट जाया नहीं होता। अगर लोग मुझे वोट डालते हैं और कहीं जी जाया हो जाएगा, तो वोट जाया नहीं होता, वो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। आप देखें कि मैं एज आजाद उम्मीदवार खड़ा हो के बगैर किसी ज्यादा पावर के, बगैर किसी सपोर्ट के, मैं फाइट करने के लिए तैयार खड़ा हुआ हूँ। हालांकि मैं चाहता कि जी मेरी एक्स पार्टी नहीं लड़ रही, मुझे लड़ने की क्या जरूरत है। मेरा जो पार्टी लीडर है वो आज खड़ा हो जाए तो चलो वो कम से कम कुछ वोट निकाल लेता। लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर वो नहीं खड़े हो रहे तो मैं इस बार बैठूंगा नहीं। मैंने अपने लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि हमारी कोई आवाज उठाने वाले है ही नहीं। जब तक आप इस बड़ी पार्टी में होते हैं, जो आपका मंशूर आपके साथ नहीं लेके चलते, आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप मस्जिदों में जाके खड़े होकर कॉर्नर मीटिंग करके कहते हैं मैं आपके लिए काम करूंगा, आपके लिए। कल को उनको वोट मिलके वो असेंबली में जाके अगर बैठती है, वैसे तो ऐसा कोई कोई नजर नहीं आ रहा कि वो असेंबली में जाके बैठेंगे। क्योंकि अगर आप अपना अपना पास देखें, पास में आप कितने इलेक्शन लड़ चुके हैं, अगर आप 100, 200-250 से ज्यादा वोट नहीं ले सके, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप पार्टी में नंबर 2 लिस्ट पे कि नंबर 3 लिस्ट में है। अगर आप उस वक्त 200-250 वोट ही निकलवा सके, तो आप कैसे आगे आएंगे? आपका आना तो आगे नामुमकिन है। तो वो भी फिर आप कह सकते हैं कि ये तो उसका भी वोट जाया जा रहा है। लेकिन आपको पता है अंकल, उसको लोग क्यों नहीं कहेंगे उसका वोट जाया जा रहा है? क्योंकि उसके पीछे अल्टरनेटिव खड़ी है। क्योंकि अगर वो ज्यादा वोट नहीं लेके आएगा तो उसके वोट कहाँ जाएंगे फिर? उसके सारे वोट जो है वो पार्टी के अंदर जाएंगे, और उसको तो 20,000 वोट तो नहीं मिलने वाले ना। इस बात का तो हमें पता है। जनमत की हिस्ट्री में 2 दफा हुआ है कि आजाद उम्मीदवार जो है ना वो इतने वोट लेके आया। तो जो पार्टी के साथ उसकी अपनी पार्टी लीडर को बनने से खड़ी है, उसके अपनी पार्टी के 4 लोग जो कि ऑलरेडी ही
असेंबली में रह चुके हैं, वो खड़े हुए हैं। उन 3-4 लोगों के होते होते हुए उस बंदे को इतने वोट कैसे मिल सकते हैं? अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता उसको वो वोट कैसे मिल सकते हैं? मेरे लिए ये ज़रूरी है कि जो मुसलमान ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कहूँ कि जी आपने जहाँ सपोर्ट करना करें, लेकिन आपको इस हकीकत का पता होना चाहिए कि आप आँखें बंद करके जो है ना ये गंद खाने जा रहे हैं, और इस बात का आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर कहते हैं जी कि हमें पता है हम किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कुरान जलाने के लिए जो सारे सिलसिले कर रही है, तो फिर तो आपकी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि मैं तो कोई फतवा लगवाने वाला नहीं हूँ। लेकिन एज़ आज़ाद उम्मीदवार मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सबको कहूँ, आप सोचें, देखें कि आपको कहाँ अपनी पावर लगानी चाहिए, आपको कहाँ अपना वोट देना चाहिए, क्योंकि वोट एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जब आपने जब वोट दे दिए तो आपने उनकी पावर को बढ़ा दिया। जब उनकी पावर बढ़ गई तो वो तो फिर ज़ाहिर बात है, उसमें तो आसानी हो जाएगी उनको ये कानून पास करवाने के लिए। जी सर। राशिद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं जिनकी भी मैंने बात की है, मेरा किसी से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, मैं सबकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरा मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आप सबको बताऊँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक-दूसरे को बताएँगे, एक-दूसरे को बात करेंगे कि आप देखें ये पार्टी 2021 से भी, जब सिकंदर सदीक ने वो पार्टी में वो आए थे, उन्होंने पहला पाकिस्तानी डैनिश बंदा था जिसने इसके बारे में बात की थी। उस वक़्त भी वो पार्टी खिलाफ थी, और आज तो इस पार्टी के पास 1-2 मिनटें हैं। अगर इनके पास 1-2 मिनटें निकल आते हैं तो इनकी तो पावर, पहले भी ये पार्टी असेंबली में, अब अभी दोबारा अगर असेंबली में ये लोग आ जाते हैं, तो इन्होंने तो ओपन कह दी कि जी ये कुरान तक आप जलाएँ और आपको आज़ादी है, हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, और जितने लोग उनको वोट डालेंगे वो सारे इस बात में शामिल हैं। तो इस बारे में आप एक दफ़ा सोचें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जो आखिरी रमज़ान रह गए हैं वो अच्छा गुज़रेगा। अल्लाह मियाँ हम लोग सबकी जो है ना वो नमाज़ें, दुआएँ और जो हम कुरान पढ़ते हैं उसको कबूल फरमाए, और उसको बचाने के लिए पहले बहुत हमारे मुसलमानों के इर्द-गिर्द काफ़िर खड़े हुए हैं जो कि हमें गिराने के चक्कर में हैं। अगर हम लोग ही इनको बैक सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, तो फिर हमारे बच्चों का तो कोई फ्यूचर इधर नहीं है। मैं बस यही कहूँगा, और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक हो एडवांस में। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सामान्य नाज़रीन, ये थे राशिद अली जो कि पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये आज़ाद उम्मीदवार हैं और अपनी इनकी पार्टी है जिसे ल्यूस कैंगा कहते हैं। तो ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये इनका मौक़िफ़ था। हमारा किसी से मुतफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। सामान्य कोई बात करना चाहता है, कोई जवाब देना चाहता है, कोई अपनी राय देना चाहता है, उसके लिए अगर आपकी आवाज़ का टाइम हाज़िर है उनके लिए।